علی دی محبت دے اندر آ کے تے انہاں نے دوسرے صحابہ نو غیر مسلم تک کہہ دیتا، منافق تک کہہ دیتا۔ انہاں نے صرف مسلماناں نو پاڑن واسطے دو گروہ بنان واسطے اس نظریے نو مسلماناں دے اندر ڈالیا ہے۔ رب نے فرمایا میں تانوں خلافت ایسی عطا فرماواں گا، لا یستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، جس طرح پہلیاں نو خلافت عطا فرمائی۔ اگر پہلیاں دی خلافت صحیح ہے، حق ہے، تے پھر انہاں دی بھی حق ہے، کیونکہ وعدہ رب دا ہے۔ صحابہ دے ایمان، ابو بکر عمر عثمان دے ایمان دی دلیل سننا یارو توجہ فرمانا، جنہ دے ایمان دی وجہ تو اسی ایماندار ہاں، اج اونا دا ایمان ثابت کرنا پیندا ہے پیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر او کائنات دے اندر ایماندار نہیں تے رب کائنات دی قسم دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ مومن مسلمان نہیں۔ رب نے ایسا ایک قانون دیتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی مرضی نہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی نہ کسے دی شان کٹا سکنے ہاں تے نہ کسے دی ودا سکنے ہاں۔ اگر کسے دا شان کٹانا ظلم ہے تے جیڑا جدا شان نہیں او دے تو ودانا بھی۔ میں آسان کر کے تانوں ایک عرض کرنا وا، ابو بکر دا خلافت وچ پہلا نمبر ہے، او دا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ علی نو پہلے نمبر تے لے آنا بھی، جاگو گے تو سمجھ آئے گی۔ میں پاویں کنی کوشش کراں جے تسی نہ اپنا ذہن حاضر رکھو گے تو سمجھ نہیں آنی۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا انکار کفر ہے، علی دی خلافت دا انکار بھی کون کر دے؟ نہیں کر دے۔ اسی قرآن دا وعدہ ہے میں تانوں خلافت دیاں گا، رب نے دتی۔ اسی علی دی بھی مننے ہاں، صدیق دی بھی مننے ہاں، اور پھر کہنے ہیں کہ رب نے خلافت دا وعدہ سارے نال کیتا ہے تے اس ترتیب نال رب نے دتی ہے خلافت۔ صدیق ایمان لے آیا بھی پہلا ہے تے خلیفہ بھی پہلا ہے، او دی موت بھی پہلا ہے۔ یارو توجہ فرما، او خدا باتیں سمجھو۔ میں عرض کرنا چاہنا ایمان بھی پہلا لے آیا، خلیفہ بھی پہلا بنیا تے موت بھی پہلا آئی ہے۔ عمر ایمان بعد وچ صدیق دے لے آیا تے خلیفہ بھی تے موت بھی صدیق دے بعد آئی ہے۔ عثمان بعد وچ ایمان لے آیا، خلیفہ بھی بعد وچ بنیا تے موت بھی بعد وچ آئی ہے۔ اللہ نے ترتیب ہی اس طرح دی رکھی ہے کہ ایک دے ہوندیاں دوجا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ جے علی پہلا بن جاتا ابو بکر عمر عثمان نے بننا ہی کوئی نہیں سی، کیوں کہ پھر علی پہلے خلیفے بن گئے تے ابو بکر عمر عثمان تے علی تو پہلے ہی فوت ہو گئے، انہاں نوں تے موقع ہی کوئی نہیں سی ملنا۔ تے رب دا وعدہ سی میں تانوں خلیفے بناواں گا، لہذا رب نے جڑا وعدہ کیتا ہے اسے ترتیب نال ہی انہاں نوں زندگی بھی دتی ہے، خلافت بھی دتی ہے تے موت بھی اسے ترتیب نال دتی ہے۔ بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن نو انسان سمجھن والا ہوئے۔ توجہ فرماؤ، رب کائنات نے پہلے سمجھایا ہے لوگاں نو کہ میں ایسی خلافت عطا فرماواں گا، پھر ایسی خلافت ہی عطا فرمائیے کہ جدے اتے کسے مومن مسلمان نو کوئی اعتراض نہیں ہو سکیا۔ جنہ اعتراض کیتا ہے وہ مومن نہیں، جنہ اعتراض کیتا ہے جڑا مومن ہے وہ اعتراض
نہیں کرتا کیونکہ رب دا فیصلہ ہے، رب نے معیار بنایا سیابنو آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا، اور تسی بھی ایمان اس طرح دا لے آنا ہے جویں دا ایمان انہاں نے لے آندا ہے، جے انہاں دے ایمان نال تہاڈا ایمان مل گیا تے قبول ہوئے گا، ورنہ تہاڈا ایمان قبول نہیں ہوئے گا۔ آمنوا بمثل ما آمنتم، اللہ اکبر، فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر انہاں دا ایمان اے میرے نبی دے یارو ساتھیو صحابو تواڈے ورگا ہویا تے قبول کراں گا، ورنہ میں انہاں دا ایمان قبول نہیں کراں گا۔ جو جنتی نے او منافق نہیں، جو منافق نے او جنتی نہیں۔ قانون ہے کہ منافق جہنم دے ہیٹلے طبقے اندر ہوئے گا، کافر بھی جہنمی ہے، منافق بھی جہنمی ہے۔ اور رب نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ، سفیان نال جنت دے وعدے فرمائے نے۔ رب نے جملہ سن لینا، بعد چنا کیا جو سمجھ نہیں آئی، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ رب نے انہاں نال وعدے فرمائے کہ میں محمد دی زبان دے ذریعے صلی اللہ نبی نے نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، نام لے لے کے جنتی قرار دیتا ہے۔ اج دے لوگ مومن مسلمان نہیں مندے، تے اللہ نے قانون بنایا ہے، میرے نبی محمد میں تینوں مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ توجہ توجہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ نبی سراج بھی ہے، نبی منیر بھی ہے، نبی بشیر بھی ہے، نبی نذیر بھی ہے۔ نبی جنوں جنتی کہہ دے گا وہ کدی بھی جہنمی نہیں ہو سکدا، جنوں نبی جہنمی کہہ دے وہ کدی جنتی۔ تے نبی نام لے کے کیا ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ جنتی نے۔ ہن جیڑا انہاں نوں جہنمی یا جنتی نہیں مندا، اللہ اکبر، وہ خود ویکھے نبی کی فرما رہا ہے۔ ایمان دا تقاضا ہے کہ انہاں نوں جنتی منے، منافقاں نوں جہنمی۔